بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب کو السلام علیکم. آج جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، ہم آج سے سیرت صحابیات کا سنہری سلسلہ شروع کر رہے ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو کہ اس کائنات کی بہترین ہستیاں تھیں اور جن کے طور طریقوں میں اور جن کی سیرت میں ہمارے لیے تربیت کا بہت سا مواد موجود ہے. سیرت صحابیات کا جو سنہری سلسلہ ہے، اس میں ہم اس کا آغاز حضرت خدیجہ بنت خویلد سے کریں گے. میرا خیال ہے حضرت خدیجہ کو تو ہر کوئی جانتا. کون یہ خاتون کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جن کو اللہ کی طرف سے سلام آتا تھا اور جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل کی خوشخبری دی تھی. اس زندگی میں رہتے ہوئے عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. حضرت خدیجہ کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی. حضرت خدیجہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل ایک دفعہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو حضرت جبریل نے کہا میری طرف سے بھی سلام دیں، اللہ کی طرف سے بھی سلام دیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری دے رہا ہے جو کہ موتیوں کا محل ہوگا، جس میں نہ تو شور و شغب ہوگا اور نہ ہی جس میں تھکاوٹ ہو. تو یہاں ہم کس کا ذکر خیر پڑھ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس کائنات کی خواتین میں سب سے بہترین ہستی اور جن کو اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، جن کو اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ملتی ہے، جنت میں ایک موتیوں کے محل کی خوشخبری ملتی ہے، اور جن کو حضرت جبریل بھی اسلام پیش کرتے ہوئے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. تو یہ ذکر ہم کر رہے ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد کا. حضرت خدیجہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار. حضرت خدیجہ کی جو ہیں پہلی شادی جو ہے ابو حالہ بن زرارہ سے ہوئی، اور جب انہوں نے 15 سال ازدواجی زندگی کے گزار لیے تو ابو حالہ بن زرارہ جو تھے یہ فوت ہو گئے. اس کے بعد کچھ دیر حضرت خدیجہ جو تھیں وہ انہوں نے بیوہ کے طور پر زندگی گزاری. اس کے بعد ایک اور قریش کے سردار عتیق بن عائس مخزومی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، لیکن یہ شادی دیر پا نہ ثابت ہو سکی. حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے 2 بچے تھے، وہ شادی 15 سال رہی اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اور یہ جو دوسری شادی تھی جو دیر پا ثابت نہ ہو سکی، اس سے بھی ان کا ایک بچہ تھا. تو یہ اس کے بعد حضرت خدیجہ جو تھیں یہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں. ان کے والد جو تھے تجارت پیشہ تھے، ویسے سارے ہی قریش تجارت پیشہ تھے. ان کے والد کی لمبی چوڑی تجارت تھی، تو حضرت خدیجہ جو تھیں وہ اس تجارت کو انہوں نے سنبھال لیا. حضرت خدیجہ اپنا جو تجارت کا مال تھا وہ شام کے علاقے میں بیچتی اور لوگوں کو اس میں سے منافع دیتی، اور اس طرح کر کے ان کا تجارت کا معاملہ چل رہا تھا. حضرت خدیجہ جو تھیں یہ بڑی بلند ہمت
بڑی اعلیٰ حوصلے والی اور بڑی وسیع ظرف تھی. اکثر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی. ورقہ بن نوفل کا ذکر حدیث میں بہت آتا ہے. ورقہ بن نوفل جو تھے یہ ایام جاہلیت میں انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور تورات اور انجیل کی یہ کو عبرانی میں پڑھنا جانتے تھے. ایک عالم تھے اور تورات اور انجیل کو یہ عبرانی میں پڑھتے تھے اور اس کو پھر عربی میں کنورٹ کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ کے یہ چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل. یہ اکثر ان کے پاس جاتی رہتی تھیں اور ان سے تورات اور انجیل کی باتیں بھی سنتی رہتی. وہ ان کو تورات اور انجیل کے جو مضامین تھے ان کے بارے میں بتاتے رہتے. تو یہ تھا حضرت خدیجہ کا ماحول. اب حضرت خدیجہ کو اسی ماحول میں ایک رات بڑی عجیب و غریب خواب آئی. رات یہ سوئیں اور رات یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں اور اپنے گھر میں سو گئیں. جلد ہی ان کو ایک خواب نظر آیا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا سورج اتر رہا اور ان کے گھر کے صحن میں آ کر ٹھہر گیا اور گھر کے در و دیوار کو روشن کر رہا. پھر یہ روشنی گھر سے نکل کر باہر بھی پھیلنے لگ گئی جن سے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ روشنی جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے, کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. دوبارہ خواب کو سن لیجئے. ایک سورج اترا ہے ان کے گھر میں, ان کے گھر کے صحن میں آ کر ٹھہر گیا ہے اور اس سے ان کا گھر روشن ہو گیا اچھی طرح. پھر روشنی کے گھر سے نکل کے باہر پھیلنے لگ گئی اور باہر سے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگ گئے اور یہ روشنی بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں. یہ خواب حضرت خدیجہ کو نظر آیا. صبح ہوئی تو دل میں یہ باتیں ساری محفوظ تھیں. ورقہ بن نوفل کے پاس گئی, انہیں جا کے یہ خواب سنایا. انہیں وہی شخص سب سے زیادہ مناسب لگا کہ میں اس کے ساتھ یہ خواب شیئر کروں. ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بات ہوئی. یہ 2-3 باتوں پر بہت زور دے رہی تھیں. پہلی بات یہ کہ سورج میرے گھر میں کیوں اترا, دوسری بات یہ کہ اس نے باقی ساری دنیا کو روشن کیا, اور تیسری بات یہ اس کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے جی. ورقہ بن نوفل نے ان کی باتیں سنی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ تورات اور انجیل کو عبرانی زبان میں, جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی اس زبان میں اسے پڑھتے تھے. عالم شخص تھے. تو جاہلیت کے دور میں عیسائیت انہوں نے اختیار کر رہی تھی کیونکہ اس دور میں وہی مذہب سب سے زیادہ درست تھا. تو انہوں نے جب یہ حضرت خدیجہ سے باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گئے اور سوچ و بچار کے بعد کہنے لگے, میری بہن خوش ہو جاؤ, یہ بڑا مبارک خواب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ خواب سچ کر دکھایا تو تمہارے گھر میں یہ نور نبوت اترا ہے. یہ جو سورج ہے یہ نور نبوت ہے, کیونکہ تورات اور انجیل میں یہ پیشنگوئیاں تو موجود تھیں کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن خوش ہو جاؤ, یہ بڑا مبارک خواب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ خواب سچ کر دکھایا تو تمہارے گھر میں نور نبوت اترے گا اور اس سے پھر ساری دنیا میں نور پھیلے گا. حضرت خدیجہ جو ہیں یہ سن کے خاموش ہو جاتی ہیں, جسم جو ہے کانپنے لگ جاتا ہے, لیکن وہ خواب بھی ان کے آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ باتیں ان کے کانوں کے اندر گونج رہی ہیں. اب جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان سے خاتم النبیین کے بارے میں پوچھنے لگ گئے. حضرت ورقہ بن نوفل جو انہیں جواب دیتے, حضرت خدیجہ اسے بڑے غور سے سنتی اور انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لی. اب جب بھی کوئی قریشی سردار حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیتا, حضرت خدیجہ کے سامنے یہ خواب آ جاتا. وہ اس خواب کو ایک لمحے کے لیے بھی بھول نہیں پائی اور دل میں سوچتی کہ کیا یہ سردار اس خواب پر پورا اترتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ مایوس ہو جاتی تو اس کا پیغام نہ قبول کرتی. اسی دوران ایک دن حضرت خدیجہ طواف کر رہی تھی تو ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. ایک یہ کچھ
جو ہیں خواتین جو ہیں وہ طواف کر رہی ہیں، حضرت خدیجہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ایک شخص نے چلاتے ہوئے کہا، اے قریشی خواتین. عورتیں یہ سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور غور سے اس کی بات سننے لگیں. تم اے قریش کی خواتین، اس نے دوبارہ آواز دی، تم میں ایک نبی آنے والا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو اس کی رفیقہ حیات بننا پسند کرے؟ جو اس کی رفیقہ حیات بننا پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے وہ آج ہی سے ارادہ کر لے، کیونکہ یہ وقت آنے ہی والا ہے. اب یہ بات سن کر کچھ عورتوں نے تو اس شخص کو، وہ شخص ایک یہودی عالم تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تورات میں اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، تو اس نے انہی کی روشنی میں یہ بات کی تھی. اب جب عورتوں نے اس یہودی عالم کی یہ بات سنی، کچھ عورتوں نے تو مذاق اڑایا، کچھ عورتوں نے پتھر پکڑے اور اس یہودی عالم کو مارنے شروع کر دیے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ مشورے دینے والے. لیکن حضرت خدیجہ جو یہ بات سن رہی تھی، انہوں نے اس کی بات اپنی گرہ میں باندھ لی. انہوں نے یہ بات اپنے گرہ میں باندھ لی. ان کے ذہن میں وہی خواب ان کو نظر آنے لگ پڑا جو انہوں نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر انہوں نے ورقہ بن نوفل سے سنی تھی. لہٰذا حضرت خدیجہ نے اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لیا، اس کی بات پہ غور کیا اور اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو